والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه يوم القيامة وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں صرف دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، راتوں کا قیام ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ بڑے بڑے عظیم عمل ہیں، اور لوگ ان دنوں میں عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور بھی تسبیحات اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ایمان کی فضا ہے، نیکیوں کا منظر ہے، اور اس مہینے میں سارا مہینہ اللہ کی رحمت کا ہے، سارا مہینہ اللہ کی بخشش کا ہے، اور سارا مہینہ پہلی رات سے لے کر آخر تک یہ سارا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اسی تڑپ کو لے کر ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، تو ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری ان نیکیوں کو، ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ آپ یہ بات غور سے سن لیں کہ انسان کوئی نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے۔ جب ہم قبر میں جائیں تو وہ نماز، وہ روزہ، وہ نیکیاں ہماری وکیل بن کر، سفارشی بن کر فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری وکالت کریں، اور یہ نیکیاں جب قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت میں پیشی کا وقت ہو، اس وقت بھی ہم دیکھیں کہیں نماز ہے، کہیں روزے ہیں، کہیں قرآن ہے، اور کہیں صدقہ خیرات ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی وکالت اور سفارش کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے انسان کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو کیا انسان کو کوئی پریشانی ہوگی؟ نماز بھی سفارش کرے گی، روزے بھی سفارش کریں گے، قرآن و مجید بھی سفارش کرے گا، اور صدقہ خیرات بھی اس وقت انسان کے لیے سایہ بن جائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بناتے ہیں، اللہ کے حکم سے بناتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے بتلائے ہوئے طریقے پر بناتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کا گھر اللہ کے نبی نے بنایا، لیکن بنانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ سے کیا کہا؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ میں نے تو اپنی محنت کی ہے، تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر بنایا ہے، یا اللہ تو پھر بھی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس کو قبول کر لے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، غور سے یاد رکھیے کہ شیطان کئی دفعہ ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ جیسی نماز پڑھ لو گے، جیسا عمل کر لو گے، بس وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اعمال کی قبولیت کے لیے معیار رکھے ہوئے ہیں، اس کی کوالٹی رکھی ہوئی ہے۔
اس کا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ آپ سب یہ آیت سنتے رہتے ہیں نمازوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر ہر ایک کی نماز قبول ہوتی ہو تو اللہ ذو الجلال یہ کیوں کہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے؟ ایک نمازی ایسے ہیں جن کے لیے بربادی، اور دوسرے نمازی ایسے ہیں دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کچھ نمازی جنت الفردوس کے وارث اور کچھ نمازی جہنم میں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نماز کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما لیں گے، اور کچھ نمازی ایسے ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چوروں سے بدتر ہے، یہ چور ہے نماز کا، چوروں سے بدتر ہے۔ کئی ایسے لوگ کہ ان کو ان کی نماز جنت الفردوس میں لے جائے، اور کچھ نمازی ایسے ہوں گے کہ اللہ ذو الجلال ان کی نماز کو آسمانوں تک جانے ہی نہیں دیں گے، بلکہ لپیٹ کر اس پڑھنے والے کے منہ پر ماریں گے۔ کچھ صدقہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ دیں گے، اور کچھ صدقہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ بھڑکائیں گے۔ کچھ شہید ایسے ہوں گے کہ ان کے خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہید سے کہیں گے کہ اپنے خاندان کے 70 گناہ گاروں کی سفارش کر لو، تو 70 گناہ گاروں کی سفارش اللہ ان کی قبول کر کے 70 کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور کچھ شہید ایسے ہوں گے کہ جن کو سب سے پہلے اللہ ذو الجلال جہنم کی آگ میں ڈال کر اس کو آگ کو بھڑکائیں گے۔ کچھ قاری ایسے ہوں گے، قرآن کے قاری اور عالم، اللہ ذو الجلال فرمائیں گے قرآن پڑھو، جنت کے اندر قرآن پڑھو، اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ جہاں سورت ناس کی آخری آیت سین ختم ہوگی، وہاں تمہارا جنت میں اونچا اور اعلیٰ مقام ہوگا۔ یہ کتنے خوش نصیب قاری ہیں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب قاری ہوں گے کہ اللہ ذو الجلال ان کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈال کر جہنم کو بھڑکائیں گے۔ ہر عمل کے دو پہلو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں دیکھتے کہ یہ کرتا کیا ہے، بلکہ اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ یہ عمل کرتے ہوئے تمہارا دل کیسا تھا، دل کے اندر اللہ کی توحید کیسی تھی، دل کے اندر اللہ کی پہچان کیسی تھی، دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا، دل کے اندر اخلاص کتنا تھا۔ اور اس نماز کا طریقہ جو نماز پڑھی ہے، کیا یہ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہے، کوئی شخص ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری زندگی حج اور عمرے کرتا رہے، کتنے روزے رکھتا رہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر اس کی نیکی اور اس کی اچھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کے مطابق نہ ہوئی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ مردود ہے، مردود ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، نماز کی دعائیں سیکھیں، نماز کی دعائیں سیکھیں۔
اگر میں یہ عرض کروں کہ ہمارے شاید 70-80% نمازیوں کو نماز کا مسنون طریقہ اور دعائیں نہیں آتی. مثلا تشہد میں جب آخر میں ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ سب کو یاد ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ کچھ نہ سر نہیں ہل رہے، یہ لگتا ہے ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. کیوں بھائی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ التشہد ہے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف پڑھنا ہے. اور پھر کون سی ایک اور دعا ہے جو ضروری ہے، وہ پڑھیں گے تو پھر آپ سلام پھیریں گے. اس کے پڑھنے کے بغیر اگر سلام پھیر دیا تو یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی. وہ کون سی دعا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں جی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. میں کہتا ہوں حدیث کی کسی کتاب کے اندر اس دعا کا ذکر نہیں ہے. تو آپ نے کیا نماز سیکھی آج تک؟ ہاں جی، یہ پیچھے سے کون نہیں بولتا؟ میں احساس دلانے کے لیے، اگر کسی کو میری بات سے پریشانی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، صرف آپ کی اصلاح کے لیے. میری اس میں کوئی غرض نہیں، میری اس میں دلی کوئی غرض نہیں، کوئی پریشان نہ ہو. لیکن میں آپ کی نماز کو صحیح کرنے کے لیے، آپ کے اندر یہ فکر پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں 40 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے، لیکن ہمارے اندر یہ فکر نہ پیدا ہوئی کہ ہم اپنی نماز کسی عالم کو سنا کر نماز کو صحیح تو کر لیں. اپنی نماز کسی عالم اور قاری کو سنائیں کہ ہماری اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہماری اصلاح کر دیجئے. 5 وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے، کتنی بار بار غلطیاں کرتے رہیں گے؟ آپ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھی تھی اور سلام پھیر کر، سلام کہہ کر چلنے لگا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. رحمت للعالمین نے کہا دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں جی جیسے پڑھ لو ویسے ہو جاتی، بس اللہ کے سامنے جھکنا ہی ہے، جھکنا ہی ہے، وضو کر کے جھک جاؤ. ایسے نہیں کہ جھکنے سے ہو جاتی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ اس نماز کو قبول کرتے نہیں ہیں جس نماز پر سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر نہ لگی ہو. تو خیر میں یہ دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں. آج کے بعد تو آپ یاد کر لیں گے، شاید آئندہ سال آنا پڑے اور آپ سے پھر پوچھوں تو آپ کہیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد آپ کا حکم بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ 4 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اور ساتھ یہ بھی ملا لیتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن اس دعا کے بغیر آپ کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد مرضی ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ. اس کے بعد آپ جون سی چاہیں آگے دعا مانگیں اور پڑھیں. یہ پہلی بات تھی کیا کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہم ان کو صحیح بنانے کی کوشش کریں، محنت کریں اور پھر اللہ سے دعا کرتے رہیں. دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی توجہ شاید میری طرف نہیں ہے. میری طرف ہے یا کھانے کی طرف ہے؟ اس وقت میری طرف ہے.
چلیے دوسری بات سن لیں، دوسری بات وہ بھی جلدی ختم کرنے کی یہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اور میں آپ سے زیادہ کاڑا ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دعا کریں، رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، رمضان میں دعائیں کریں، تہجد میں کریں، اور لیلۃ القدر میں کریں کہ اے اللہ جیسے ہم اب رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اللہ تیری بندگی کر رہے ہیں، اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی سجدے میں، کبھی صدقہ کرتے، کبھی روزے کی حالت میں دعائیں کریں کہ اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہم تیری نیکی اور عبادت کے اندر ہی ہمیں موت آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رمضان گزرتا جائے اور ہم یہ سب نماز اور نیکیاں چھوڑ دیں، ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ جب ہم بے نماز ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ، انسان کو جس حالت میں موت آتی ہے قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ انسان سجدے میں پڑا ہو اور موت آ جائے تو جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کس حالت میں پیش ہوگا؟ سجدے میں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا بھائی، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس بندے کو جھکا ہوا سجدے میں دیکھ کر اللہ اس کو معاف نہیں کر دیں گے؟ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کرے ہمیں موت آئے، قرآن پڑھ رہے، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کس حالت میں پیش ہوں گے؟ قرآن پڑھ رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کس حالت میں؟ جمعہ کا دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائیو، ان کے خون کے چھینٹے قرآن کے اوراق پر پڑے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت میں عثمان غنی پیش ہوں گے تو تازہ خون کستوری سے زیادہ خوشبودار اور روزے کی حالت میں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان گزرے نماز چھوڑ دیں اور اس حالت میں ہمیں موت آئے، اس دن موت آئے کہ جس دن ہم نے 5 نمازیں نہ پڑھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بے نمازوں کے ساتھ اٹھائیں گے، فرعون کے ساتھ اٹھائیں گے، حامان کے ساتھ اٹھائیں گے، قارون کے ساتھ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ حج کرنے آ رہے ہیں، اونٹنی پر سوار تھے، ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر گئے اور ان کی گردن ٹوٹی، وہ فوت ہو گئے۔ یہ پتہ کس حالت میں تھے کہ احرام باندھا ہوا تھا نا۔ احرام آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ احرام ایک چادر نیچے ایک اوپر لی ہوئی اور سر کیا ہوتا ہے؟ ننگا ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں سر ننگا ہوتا ہے اور زبان پہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر تیرے گھر میں جانے کے لیے حاضر، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں بار بار حاضر، تیرے علاوہ کوئی تیرا شریک نہیں ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، اللہ تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں، تیری مدد میں کوئی شریک نہیں، اللہ تو اکیلا مشکل کشا ہے اور دنیا میں لوگوں کی مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ زبان پہ تلبیہ جاری ہے، تلبیہ۔ فوت ہو گئے، اونٹنی سے گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوہ فی ثوبیہ اللذین احرم فیہما، کہ اس کو
2 کپڑوں میں کفن دو۔ ویسے عام طور پر مرد کا کفن 3 کپڑے ہوتے ہیں نا، 3 کپڑے۔ کہا چونکہ اس نے احرام باندھا تھا، اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو جس میں اس نے احرام باندھا تھا، کیونکہ احرام کی حالت میں موت آئی تھی نا۔ 2 کپڑوں میں کفن دو، اور جب قبر میں اتارو تو اس کا سر ننگا رکھنا۔ قبر میں اتارو تو سر ننگا رکھنا۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھے گا، سر ننگا ہوگا، احرام کی حالت میں ہوگا، اور اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ ہوگا۔ آئیے ہم ان اعمال پر ہمیشگی اختیار کریں۔ سارے بھائی عزم کر لیں، کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ 12 مہینوں میں صرف رمضان میں فرض ہے؟ نہیں، جس طرح رمضان میں فرض ہے، رمضان میں نماز کو چھوڑیں تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی اگر نماز کو چھوڑیں تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انسان کتنی نیکیاں کما لے لیکن نماز چھوڑ دے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے ایک دن عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ نہ کرے رمضان کے بعد ہم نماز کو چھوڑ دیں، یہ روزے کا اجر بھی کیا اور قرآن کا اجر بھی کیا، نمازوں کا ثواب بھی گیا، باقی عبادت بھی ساری وہ غارت چلی گئی، اور ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کس حالت میں اگر بے نماز پیش ہوئے تو یہ شخص فرعون کے ساتھ کفر کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس لیے اس حدیث کو یاد رکھ لیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا، اس کو موت کس چیز پر آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، خاتمے کو صحیح بنانے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا پڑتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یا اللہ جب میرا آخری وقت ہونا تو زبان پر لا الہ الا اللہ چاہتے ہیں بھائی؟ یا اللہ جب آخری وقت ہو تو تیرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہوں، یا اللہ آخری وقت ہو تو ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، درود پڑھ رہے ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں۔ اچھا، یہ چاہت تو رکھ لیں، لیکن کبھی فرض نماز نہ پڑھی ہو تو ہم کہیں جی ہماری موت سجدے میں ہی آنی چاہیے۔ 11 مہینے قرآن کھول کر نہ دیکھا ہو اور ہم کہیں جی قرآن پڑھتے پڑھتے ہی ہمیں موت آنی چاہیے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کو ساری زندگی سمجھا ہی نہ ہو، اللہ کی توحید کو پہچان ہی حاصل نہ کی ہو، اور کہیں جی لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے ہی موت آنی چاہیے۔ یہ تمنائیں اور خوابیں تو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی تعبیر ہمیں پھر ملے گی کہ ہم اس پر محنت کریں گے، 24 گھنٹے لگے رہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ پہلی بات کیا تھی کہ اعمال کو اللہ قبول فرما لے، اور ہم اعمال میں قبولیت کا معیار اور وہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ سب سے آخر میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اخلاص ہو۔ اور دوسری میری گزارش بھی آپ کو یاد رہے گی کہ ہم ان اعمال پر دوام کریں، ہمیشہ کریں، یہ عمل کبھی چھوڑے نہیں، نماز پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت آنے کے بعد نماز معاف ہوتی ہے، نہ بیماری میں کبھی معاف ہوتی ہے، نہ تندرستی میں معاف ہوتی ہے، نہ تنگی میں معاف ہوتی ہے، بلکہ نماز پڑھیں گے تو اللہ ہماری تنگیوں کو دور فرما دیں گے۔
اگر ہم نماز پڑھیں اللہ ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے، اللہ ہمارے قرضے اتاریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں گے، اللہ ہمیں نیک اولاد نصیب فرمائیں گے اور ہمیں پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب بھائیوں کو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔